تفہیم دی مجھ کو درکار ہے، ایک روشنی کا ہے میرا سوال۔ حدیث کے الفاظ ہیں من رآنی فقد رأى الحق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے بے شک حق دیکھا یا مجھے برحق دیکھا، اس طرح کی تفسیر کی جاتی ہے۔ تو اس کی ذرا وضاحت فرما دیں اس حدیث کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق۔ جی اس کی تفسیر یوں کی گئی ہے فقد رأى رؤیت الحق، جی یعنی یہ الحق جو ہے نا وہ مصدر کی صفت ہے کہ وہ اس کا خواب باطل نہیں ہے، کیونکہ خواب حق بھی ہوتے ہیں باطل بھی ہوتے ہیں۔ تو جس نے مجھے دیکھا، اور اس کے آگے یہ بھی فرمایا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي، کہ شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا۔ جی لیکن اس میں جہاں ہم لوگ غلطی کرتے ہیں یا غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایسا دیکھنے والا اسے بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیا ہے، آپ کی یعنی حلیہ جو احادیث میں آیا ہے کیا ہے۔ اب یعنی بہت سے لوگ ہیں جو ایسے حلیے میں دیکھتے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو ہی نہیں سکتا، اور صرف خواب میں آنے والی شخصیت کے کہنے پر وہ یقین کر لیتے ہیں۔ اسی لیے علماء کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی اپنے زعم میں دیکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ اسے ایسی چیز کہہ رہا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے منافی ہے، قرآن کے منافی ہے، صحیح احادیث کے منافی ہے، تو اس نے دھوکہ کھایا ہے۔ یعنی شیطان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل تو نہیں بنا سکتا، لیکن وہ کسی اور شکل میں آ کے تو کہہ سکتا ہے، دھوکہ تو دے سکتا ہے نا، جس نے دیکھا ہی نہیں جی تو اس کو دھوکہ تو دے سکتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی ایسی چیز ہو تو اسے جان لینا چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ یعنی دھوکہ ہو رہا ہے، شیطان کھیل رہا ہے اس کے ساتھ۔ اگر واقعی معروف ہے نا سید عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں جی کہ شیطان نے کہا کہ میں رب ہوں جی، اور تمہاری عبادت سے ہم بہت خوش ہو گئے ہیں جی، اور ہم تمہیں عبادت معاف کرتے ہیں، اب اس ریاضت کی ضرورت نہیں جی۔ تو انہوں نے کہا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو اس نے پھر جاتے ہوئے کہا کہ ہاں تم اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے۔ تو انہوں نے کہا یہ تم دوسرا بار کر رہے ہو، علم نہیں اللہ کی توفیق سے بچ گئے۔ تو یعنی جب وہ خواب میں آ کر یہ کہہ سکتا کہ میں رب ہوں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یا کسی اور نبی کے بارے میں کہنا تو اس کے لیے بہت وہ تو جھوٹا ہے جی۔ تو اس میں احتیاط یہ ہے کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا، آپ کے خد و خال کا، آپ کے اخلاق کا انسان کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کے جو آپ کا حلیہ مبارک ہے، پھر اس کے مطابق جو وہ آ کے بتائیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے، وگرنہ کئی ایسے۔ نصرت صاحب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی شخص کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا خواب میں واقعی نصیب ہوتا ہے نا، میں نہیں سمجھتا کہ اس میں اتنی ہمت ہوگی کہ لوگوں کو بتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر جی، ہم دنیا کے چھوٹے چھوٹے منافع جو ہمیں حاصل ہوتے ہیں وہ نہیں بتاتے، تو اس میں تو وہ بتانے کی ہمت نہیں ہوگی۔ جی جی میں آپ کو بتاتا ہوں، صوفی محمد عبداللہ صاحب ہمارے بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، مامو کانجن والے، امیر المجاہدین تھے، اللہ یرحمہ، بہت یعنی صحیح بات ہے اس دور کے اولیاء میں سے تھے۔ جامعہ سلفیہ فیصل آباد کی بنیاد بھی ان کے ہاتھوں سے رکھوائی گئی تھی۔ ٹھیک ہے۔ تو ان سے ایک شخص نے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ یہ سوال کرنا تھا کہ صوفی صاحب کی حالت غیر ہو گئی۔ اللہ اکبر جی، بالکل وہ یعنی لرزنے لگے اور خدام نے ان کو دبانا شروع کیا بہت دیر بعد۔ کہنے لگے کیا بات کہہ رہے کیا بات کہہ رہے، تمہیں پتہ بھی ہے کیا کہہ رہے، یعنی اس طرح وہ ان کی حالت غیر ہو۔ تو میں نہیں سمجھتا بالکل بالکل یہ بہت بڑا احساس ہے۔ بہت
یہاں پہ پتہ نہیں اعزاز بھی ہوتا ہے اور ابتلا بھی ہوتا ہے، یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ امام مالک کے بارے میں رحمہ اللہ کسی نے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، ہاں تو تم یعنی جیسے ادب سے تو انہوں نے کہا رؤیا تسر ولا تغر، یہ خواب ہے جس سے خوش تو ہوا جا سکتا ہے لیکن یہ کسی غلط فہمی میں ہمیں مبتلا نہیں کرتا۔